الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ڈھل گیا عاشور کا سورج، آ گئی شام غریبہ، لٹے ہوں کی شام، اجڑے ہوں کی شام، لاشیں اٹھائے ہوں کی شام۔ حسین لاشیں اٹھا کے خود مقتل میں سو رہے ہیں۔ اب قافلہ زینب کے حوالے ہے۔ آخری رخصت کو حسین آئے، سب کو سلام کیا۔ زینب تم پر سلام، سکینہ تم پر سلام، ام کلثوم تم پر سلام، ام رباب تم پر سلام، اور اے میری ماں کی کنیز فضا تجھ پر بھی سلام۔ یہ کہہ کے حسین چلے گئے، بیویاں تنہا رہ گئی، ایک حسین ہی کا آسرا تھا، اور اب حسین بھی چلے گئے۔ حسین جس وقت مقتل میں ہیں، دو زانو ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، عصر کا وقت ہے، چاروں طرف ملائکہ کھڑے ہوئے ہیں، چاروں طرف انبیاء کھڑے ہوئے ہیں، اور اب سب کی نگاہ حسین پر ہے۔ اس وقت آدم کا وارث بھی حسین ہے، نوح کا وارث بھی حسین ہے، ابراہیم کا وارث بھی حسین ہے، موسیٰ کا وارث بھی حسین ہے، عیسیٰ کا وارث بھی حسین ہے، محمد کا وارث بھی حسین ہے، فاطمہ کا وارث بھی حسین ہے۔ یہ دیکھ رہے ہو نا، خاک اڑ رہی ہے۔ یہ خاک اس وقت اڑی کربلا میں کہ جس وقت حسین لاش علی اکبر پر پہنچے، ایک بار علی اکبر کو دیکھ کر کہا علی الدنیا بعدک الافا، اے علی اکبر تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہے، تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہے۔ تو راوی کہتا ہے کہ جس وقت حسین نے یہ جملہ کہا، میں نے خود دیکھا کہ کربلا میں خاک اڑ رہی تھی، چاروں طرف خاک اڑ رہی تھی۔ ایسے بیٹھے ہوئے ہو تم، یقیناً تم نے صبح سے ماتم کیا ہے، تم نے زہرا کو خوش کیا ہے، تم اس وقت بھی زہرا کو خوش کر رہے ہو۔ پورے صبح سے شام تک تم نے ہائے حسین کیا ہے، اور اب پوری رات اور پورے 2 مہینے ہائے حسین کرو گے نا۔ ارے جس وقت حسین کا سر کٹ کے نوک سینہ پر آیا ہے اور زینب کو شام لے جایا گیا ہے، نہ زینب کو ہائے حسین کہنے دیا گیا، نہ سکینہ کو رونے دیا گیا۔ آج اپنی آوازیں بلند کرو، بیٹھے ہوئے ہو خاک پر، بیٹھے ہوئے ہو، پتہ ہے فرش اعلیٰ کیوں نہیں بچھا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت زینب خاک پر بیٹھی ہوئی، اس وقت بیویاں خاک پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہ کہ جن کی عماری عرش سے آتی تھی، وہ آج بیویاں خاک پر بیٹھی ہوئی ہیں، کربلا کی خاک پر بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور کیا عرض کیا جائے مسلمانوں کے ہوا کیا ہے؟ جیسے ہی حسین کا سر کٹ کے نوک سینہ پر آیا، ایک بار زینب آگے بڑھی، سید سجاد کو چونکا کر جگایا، کہا سید سجاد دیکھو باہر شادیانے بج رہے ہیں، باہر خوشی کا غل ہو رہا ہے، باہر مبارکبادی کا شور ہو رہا ہے۔ سید سجاد نے کہا بھوپی اماں میرا عصا لائیے۔ زینب نے عصا دیا، سجاد عصا کا سہارا لے کے کھڑے ہوئے، کہا بھوپی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیں۔ زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا، سید سجاد کے ہاتھ سے امامہ گرا، عصا گرا، ایک بار انگشت شہادت اٹھا کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابتا۔ بھوپی اماں میرے بابا کا سر نوک سینہ پر آ گیا، میرا بابا چلا گیا، سکینہ یتیم۔ ہاں گریا کرو، تھکنا نہیں۔ زینب کا تو گریا اب سے شروع ہوا ہے، تم تو گھروں میں جا کے شاید سو جاؤ، شاید آرام کرو۔ اب بیویوں کے آرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے کہ جب تک عباس تھے زینب کی آس بندھی ہوئی تھی۔ ہاں ماتم کرو، ماتم، میری تمام مائیں بہنیں ماتم شروع کریں۔ بس 2 ہی جملے تو پڑھنا ہے۔ تم شام غریبہ میں آ کے بیٹھ گئے، بس تمہارا بیٹھنا ہی گریا ہے، تمہارا بیٹھنا ہی آنسو ہے، تمہارا بیٹھنا ہی غمخواری ہے، تمہارا بیٹھنا ہی ماتم ہے۔ سید سجاد نے کہا بھوپی اماں یتیمی کا وقت آ گیا، بابا کا سر نوک سینہ پر آ گیا۔ مسلمانوں جب بھی کسی کے گھر جنازہ اٹھتا ہے
جب بھی کہیں کسی کی یہاں میت ہوتی ہے تو پڑوسی سب سے پہلے آ کے تعزیت پیش کرتا ہے۔ یہ میت کسی معمولی انسان کی نہیں تھی، یہ شہادت کسی معمولی انسان کی نہیں تھی، یہ حسین منی و انا من الحسین کی شہادت تھی، یہ رسول کے گھر کی شہادت تھی، اور سامنے جنہوں نے شہید کیا وہ بھی کلمہ گو ہی تھے۔ حسین کی تعزیت ایسے ہوئی، حسین کی تعزیت ایسے ہوئی کہ کلمہ گو مشعلیں لے کر آ گئے، کلمہ گو آگ لے کر آ گئے، خیموں کو آگ لگائی جانے لگی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے۔ ایک بار زینب نے پلٹ کر سید سجاد سے پوچھا، سجاد خیموں کو آگ لگ رہی ہے، تم امام وقت ہو، بتاؤ یہیں جل کر مر جائیں یا باہر نکلیں؟ کہا بھی اماں جان بچانا واجب ہے، جان بچانا واجب ہے، باہر نکلیے۔ کسی نے زین العابدین سے پوچھا تھا، ذرا ماتم کر کے یہ جملہ سمجھ لینا اور سن لینا۔ کسی نے بہت دنوں بعد زین العابدین سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ جس وقت خیموں کو آگ لگی تو کس طرح بچے باہر گئے، کس طرح بیویاں باہر گئی؟ امام کے ہاتھ میں تسبیح تھی، تسبیح۔ امام نے کہا اگر میں اس تسبیح کو توڑ دوں تو دانے کیسے بکھرتے ہیں، دانے کیسے بکھرتے ہیں؟ ارے جب آگ لگی کوئی بچہ ادھر، کوئی بچہ ادھر، کوئی بیوی ادھر۔ ماتم ماتم ماتم، مجھے پتا ہے تم تھک رہے ہو، لیکن میں کیا کروں، بس دو ہی جملے تو مجھے پڑھنا ہے اور روایت تمہارے حوالے کرنا ہے۔ کہیں کوئی بچہ جا رہا تھا، کہیں کوئی بچہ جا رہا تھا، فوج اشقیاء خیموں میں داخل ہو گئی، سامان لوٹا جانے لگا، رسول کی مسند لوٹ لی گئی، رسول کا امامہ لوٹ لیا گیا، خیمہ ہائے رسول کو آگ لگائی جا رہی تھی۔ یہ کس کے خیمے تھے مسلمانوں؟ یہ رسول کی بیٹیوں کے خیمے تھے، یہ رسول کی نواسیوں کے خیمے تھے۔ 4 برس کی بچی سکینہ بھی تو انہی خیموں میں تھی، چھوٹی سی سکینہ بھی تو انہی خیموں میں تھی۔ ختم کر رہا ہوں تقریر، تمہاری آواز بلند ہو جائے تو آخری جملہ کہنے کے قابل ہو سکو۔ خولی کہتا ہے سامان لوٹ لیا گیا، ہر بیوی کی چادر لوٹ رہی تھی، میرے پاس کچھ لوٹنے کے لیے نہ بچا۔ ایک بار میں داخل ہوا خیمے میں نے دیکھا علی کی بیٹی کے سر پر لال چادر ہے، علی کی بیٹی کے سر پر لال چادر ہے۔ بہت عرصے بعد کسی نے سید سجاد سے پوچھا تھا کہ زینب کے سر پر لال چادر سمجھ میں نہیں آئی، غم کا دن تھا اور لال چادر۔ سجاد نے روتے ہوئے کہا ارے میری پھوپھی اماں لاش علی اکبر پر گری تو سفید چادر لال ہو گئی، سفید چادر لال ہو گئی۔ خولی کہتا ہے میرے پاس لوٹنے کے لیے کچھ نہ تھا، سب لٹ چکا تھا۔ ایک خیمے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا ایک بیوی کے سر پر لال چادر ہے، ایک بیوی کے سر پر۔ کیا سن رہے ہو؟ میں تم سے صرف ایک سید زیادہ ہونے کے ناطے صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ سینے پہ ہاتھ مار دینا، اس لیے کہ یہ روایت بغیر روئے سنی نہیں جائے گی۔ میں زین العابدین کا بیٹا ہوتے ہوئے تم سے کہتا ہوں ہاتھ بلند کرو، سینے پہ ہاتھ مارو، سر پہ ہاتھ مارو، ایسے نہ سننا یہ روایت۔ میری ماں بہنیں آسمان پر گریہ بلند کریں جو اب میں پڑھنے جا رہا ہوں، تمہیں قسم ہے چادر زہرا کی، کوئی خاموش نہ رہے، سب کی آواز بلند ہو جائے۔ خولی کہتا میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا علی کی بیٹی کے سر پر لال چادر ہے۔ میں نے چاہا کہ چادر کو چھینو، علی کی بیٹی نے مضبوطی سے چادر پکڑ لی، میں چھین رہا تھا، علی کی بیٹی چادر چھوڑ نہیں رہی تھی۔ ایک بار میں نے نیزہ اٹھایا، علی کی بیٹی کے سر کی چادر کو نیزے سے بلند کیا، اس کے باوجود چادر چھوڑی نہیں۔ میں نے نیزہ پھینکا، میں نے تازیانہ اٹھایا، تازیانہ مارا، زینب کے رخسار، ماتم ماتم ماتم۔ شام غریبہ میں کیا قیامت ہو گئی، رخسار بنت علی کے نیلے ہو گئے، وہ چادر بھی لٹ گئی جس پر خون علی اکبر لگا ہوا تھا، اس پر علی اکبر کا خون لگا ہوا تھا۔ یہ ظلم ہوا ہے شام غریبہ میں، لٹ گئے زینب کے خیمے، جل گئے زینب کے خیمے، لٹ گئی بیویوں کی چادریں۔ پھولی آگے بڑھا، اس نے کہا ایک خیمے میں نے دیکھا ایک بچی بیٹھی ہے، چھوٹی سی بچی بیٹھی ہے،
جس کے کانوں میں گوشوارے ہیں. گوشوارے بہت معمولی تھے لیکن سب لٹ چکا تھا. میں نے کہا یہ معمولی گوشوارے کیوں چھوڑ دوں, میں یہ لے لیتا ہوں. جیسے جیسے میں آگے بڑھتا رہا وہ بچی ڈر کے مارے پیچھے ہٹتی رہی. کہ شیخ میرے قریب نہ آنا, میرے قریب نہ آنا. کسی بہت بڑے عالم کا جملہ ہے کہ سکینہ نے یہ کہا, عالم کہتا ہے او خولی یہ بڑے کریم گھرانے کی بچی ہے, اگر خود سے مانگ لیتا تو اتار کے دے دیتی, اپنے بندے اپنے ہاتھوں سے اتار کے دے دیتی. لیکن بچی پیچھے ہٹ رہی تھی, خولی آگے بڑھ رہا تھا. ماتم کرو ماتم. وہ کہتا ہے میں نے بچی کے کانوں پہ ہاتھ رکھا, گوشواروں کو اتارا نہیں, گوشواروں کو کھینچ لیا. بچی کے کانوں سے لہو بہ رہا تھا. بچی آواز دے رہی تھی چچا عباس, چچا عباس. دیکھنے والوں نے دیکھا فرات پر عباس کا لاشا تڑپنے لگا. یہی اب تگریا ہے, ایسے ہی ماتم کرو, ایسے ہی ماتم کرو, ایسے ہی رو. آہستہ آہستہ شام ڈھلی, خیمے جل کر راکھ میں بدل گئے. خیموں کی جلی ہوئی راکھ, راکھ سے اٹھتا ہوا دھواں, اور اس پورے منظر کا گواہ یہ آسمان کا چاند. یہ چاند وہی ہے کہ جو اس شام غریبہ میں طلوع ہوا تھا. یہ شام, یہ چاند شام غریبہ کا گواہ ہے. اس نے سارے منظر دیکھے ہیں, کبھی پوچھ لینا کہ اے چاند بتا تو دے کہ شام غریبہ میں تو نے کیا کیا دیکھا ہے. جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر بیویاں بیٹھ گئی. ساری بیویاں جمع ہوئی. زینب نے ام کلثوم سے کہا بہن بچے گنو, بچے کہاں ہیں؟ 64 بچے تھے. بچوں کو اکٹھا کیا گیا. کچھ بچے نظر نہ آئے. 2 بہنیں چلی, بچوں کو ڈھونڈتی ہوئی چلی. فرات سے بالکل متصل کچھ جھاڑیوں میں 2 بچے سوتے ہوئے دکھائی دیے. 2 ننھے ننھے بچے سوتے ہوئے دکھائی دیے. زینب ام کلثوم پہنچی. زینب نے کہا ام کلثوم شاید بچے سو رہے ہیں, آہستہ بولو. ایک بچے کو تم اٹھاؤ, ایک کو میں اٹھاتی ہوں. جیسے ہی دونوں بہنیں قریب پہنچی, بہنوں کا کلیجہ پھٹ گیا, اس لیے کہ بچوں کے سینوں پر گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان تھے. بچے کچلے جا چکے تھے, بچوں کا جسم کچلا جا چکا تھا, بچے شہید ہو چکے تھے. سنو گے جملہ, اور دونوں بہنوں کے بہن سننا تو ہائے حسین کہہ کے سننا. ام کلثوم نے ایک بچے کو اٹھایا, زینب نے ایک بچے کو اٹھایا, اور اب مقتل کا رخ کر کے کہا حسین تنہا تم نے تو لاشیں نہیں اٹھائے, آج بہنیں بھی لاشیں اٹھا رہی ہیں. آج تیری بہنیں بھی لاشیں اٹھا رہی ہیں. دونوں کے لاشیں لا کے مقتل میں لٹا دیے. گنا گیا بچوں کو. آواز آئی سکینہ نظر نہیں آ رہی. آپ بھی کچھ سننے کے لیے رہ گیا ہے, رونے بیٹھے ہو تو آواز بلند کرو. تم پر تو فخر ہے اس سید زادے کو بھی, تم پر تو فخر ہے مولا کو بھی, جیسے تم گریا کرتے ہو. خدا تمہیں ہر بلا سے محفوظ رکھے. سکینہ نظر نہیں آ رہی. ڈھونڈتی ہوئی چلی. 2 بہنیں, ایک سنگ ام کلثوم, ایک سنگ زینب. زینب آواز دیتی جا رہی تھی سکینہ کہاں ہو, بیٹی کہاں ہو. چاروں طرف ہولناک منظر ہے. بیٹی ڈر جاؤ گی, ادھر ادھر لاشیں پڑے ہوئے ہیں, بیٹی بتاؤ کہاں ہو. آواز دے رہی تھی سکینہ سکینہ بیٹا, پھوپھی بلا رہی ہے. زینب کی آواز بلند ہونا شروع ہوئی. زینب بڑھتے بڑھتے ایک نشیب کی طرف پہنچی. جیسے ہی نشیب کی طرف پہنچی, ایک کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی زینب آہستہ بولو, سکینہ میرے سینے پر سو رہی ہے, سکینہ میرے سینے پر سو رہی ہے. زینب کا کلیجہ پھٹ گیا. ایک سربریدہ لاش کے سینے پر سکینہ سو رہے تھے. زینب آگے بڑھی, سکینہ کو جگایا. سکینہ کی آنکھ کھل گئی, پھوپھی کو دیکھا, رونے لگی. زینب نے سکینہ کو گود میں اٹھا لیا. سکینہ بیٹا یہاں کیسے آ گئی, یہاں تک کیسے پہنچی, کیسے پہچانا کہ یہ تمہارے بابا کا لاش ہے, کیسے پہچانا؟ اس لیے کہ اس لاش کے تن پہ تو سر ہی نہیں ہے. سکینہ نے رو کر کہا بچی اپنی پھوپھی کی گود میں ہے.
پھوپھی بچی کا رخسار سہلا کر پوچھ رہی ہے کیسے پہچانا؟ سکینہ نے روتے روتے کہا پھوپھی اماں خیموں کو آگ لگ رہی تھی، میں خیموں سے نکل کر باہر آئی، میرے دامن میں آگ لگ چکی تھی، میرا دامن جل چکا تھا، میں بابا بابا کہتی ہوئی جب اس جانب آئی تو اس لاسے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ، آجا میری بیٹی آجا۔ آجا سکینہ آجا۔ میں اپنے بابا سے لپٹ گئی، ختم ہو گئی تقریر۔ آخری روایت سن لینا، تم نے حق ادا کر دیا گریے کا، اور پھر کہہ رہا ہوں تمہیں واسطہ ہے چادر زہرا کا، یہ روایت خاموش نہ سننا۔ جیسے جیسے شام غریبہ بھیگتی رہی، شب کی طرف سفر کرتی رہی، آدھی شب سے پہلے کہیں سے مشعلیں جلنے کی آواز آ رہی تھی، کہیں سے مشعلیں لے کے کچھ لوگ آ رہے تھے۔ زینب نے دیکھا کون ہے، پتہ چلا کچھ لوگ پانی لے کر آ رہے ہیں، کچھ لوگ پانی لے کر آ رہے ہیں۔ سید سجاد کے پاس پانی آیا، بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوئے تھے۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں پہلے آپ پانی پی لیجئے۔ کہا میں کیسے پانی پی لوں، میرا بھیا پیاسا چلا گیا۔ کہا پھوپھی اماں میں آپ سے کہہ رہا ہوں پانی پی لیجئے۔ کہا میں کیسے پانی پی لوں، میرا علی اکبر پیاسا چلا گیا۔ پھر سجاد نے کہا پھوپھی اماں میں آپ سے کہہ رہا ہوں پانی پی لیجئے۔ کہا علی اصغر پیاسا چلا گیا، زینب پانی نہیں پیے گی۔ بار بار سجاد کہتے تھے پھوپھی اماں پانی پی لو، پانی پی لو۔ زینب بار بار انکار کرتی تھی میں کیسے پانی پیوں، میرے گود کے پالے پیاسے چلے گئے۔ ایک بار پلٹ کر زینب نے سجاد سے پوچھا اے میرے لال بار بار تو اصرار کیوں کر رہا ہے کہ میں پانی پی لوں؟ سنو گے سجاد نے کیا کہا؟ ایک بار کہا پھوپھی اماں ذرا دیکھیے آسمان کی طرف، منظر کھلا، زینب نے دیکھا حوض کوثر ہے، حوض کوثر پر رسول اللہ ہے، علی مرتضیٰ ہے، فاطمہ زہرا ہیں، حسن مجتبیٰ ہیں اور حسین ابن علی ہیں۔ ایک بار رسول اللہ نے جام کوثر بھرا اور کہا حسین پانی پی لے، حسین پانی پی لے۔ حسین نے کہا نہیں نانا میں پانی نہیں پیوں گا۔ علی نے جام کوثر دیا، کہا بیٹے پانی پی لے، کہا بابا میں پانی نہیں پیوں گا۔ حسن مجتبیٰ آگے بڑھے، کہا میرے بھیا حسین پانی پی لے۔ حسین نے کہا پانی نہیں پیوں گا۔ ایک بار فاطمہ زہرا آگے بڑھی، کہا میرے لال یہ ماں کہہ رہی ہے جام کوثر پی لے۔ جیسے ہی ماں نے کہا اے میرے لال یہ ماں کہہ رہی ہے جام کوثر پی لے، ایک بار حسین نے روتے ہوئے کہا اماں میں کیسے پانی پی لوں، میری زینب پیاسی ہے، میری زینب نے پانی نہیں پیا۔ ماتم کرو ماتم۔ پانی آیا، زینب نے کہا سب سے پہلے بچوں کو پانی ملے گا، آؤ بچوں آ جاؤ، پانی آ گیا ہے۔ بچے جمع ہوئے، آخری جملہ بچے جمع ہوئے۔ زینب نے کہا جو سب سے چھوٹا ہوگا اسے سب سے پہلے پانی ملے گا۔ سکینہ سب سے آگے بڑھی، سکینہ کے جام میں پانی بھرا گیا، سکینہ نے کوزہ لیا، مقتل کی طرف جانے لگی۔ زینب نے کہا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں آپ نے تو کہا تھا نا جو سب سے چھوٹا ہوگا، ارے میرا بھیا علی اصغر پیاسا ہے، میرا بھائی۔ متوجہ و زیارت السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا بیت الہدیٰ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکہ یا شفیع المذنبین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولا یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین،
السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم